میرے خیال کے مطابق ہمارا ہر تصور کے بارے میں، زبان ہو، لباس ہو یا ہمارے دوسرے تصورات ہیں، ہمارے دو طرح کے اپنے ایک تاثر ہمارا ہے۔ فوراً یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی یا ثقافتی۔ مثال کے طور پر اردو لیجئے یا لباس لیجئے، لباس کے بارے میں ہمارے دو تصورات ہیں، نظریاتی تصور اور ثقافتی تصور۔ اسی طرح زبان کے بارے میں کہ زبان اردو کے بارے میں ہمارا نظریاتی تصور ہے، اپنی زبان کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، ہر چیز نظریاتی جہاں پر کٹر پن آ جاتا ہے، جہاں پر آپ نے پرنسپلز، اپنے جو اصول ہوتے ہیں وہ واضح ہیں اور آپ اپنی ٹھوس قسم کی شناخت جو ہے قائم کرنے میں، آپ یعنی اس کی ترویج کرنے میں اور ان اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ایک نظریاتی رویہ ہوتا ہے۔ ثقافتی یہ ہے کہ کوئی بھی ثقافت کبھی بھی وہ ٹھوس یا اس میں کوئی آمیرانہ کوئی اس میں کوئی ناگفس ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں بیان ہوتا ہے۔ ثقافت ہمیشہ تنوع پر قائم ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، آپ ٹیکسلا کی میوزیم میں جائیں اور وہاں پر جو بدھ مت کی جو مورتیاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر جو اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈریسز، ان کے جو لباس ہیں وہ مختلف ہیں۔ بس جب وہ یونانی آتے ہیں تو اس کے لباس، ناک جو ہے وہ ترچھی ہو جاتی ہے اور لباس بھی، اور جو کمرے ہیں ان کی تصویر، جو پلرز آ جاتے ہیں، جو یہاں کی نمائندگی، یہ جو کلچر ہے، یہ جو آرکیٹیکٹ ہے، مقامی جو آرکیٹیکٹ ہے اس کی طرز تعمیر ہے، اس کی نمائندگی یا اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پاورفل سٹرکچر یعنی کوئی پاورفل ساخت ایک وسیع کینوس میں مختلف ساختوں سے ٹکراتی ہے، تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ایک نے ون کرنا ہے، اور اس ون لوز میں صرف پورا ون نہیں ہوتا، کہیں پہ لوز بھی ہوتا ہے، کہیں پہ آپ نے یعنی لین دین ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہم لے لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پاورفل جو سٹرکچر ہے، ساخت ہے، وہ لے لیتی ہے۔ اسی طرح جو ثقافتیں ہیں، یعنی شادیاں تک یہاں ہو جاتی ہیں۔ کیا یہاں پر منگول نہیں بسے؟ کیا یہاں پر عرب نہیں بسے؟ کیا یہاں پر فارسی نہیں بسے؟ تو کیا وہ اپنی اگر نظریاتی ٹھوس کٹر ساخت کے ساتھ رہتے تو کیا ان کا سروائیول آسان تھا؟ بہت مشکل تھا۔ انہوں نے لین دین ہوا، انہوں نے کو ایگزسٹنس کے لیے انہوں نے بہت سارے کمپرومائزز کیے۔ ثقافتوں میں بہت زیادہ کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اردو اس وقت بولی جاتی، ہمارے ہاں پاکستان کی اردو ہے، یہ آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ یہ اردش ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک تھرڈ سپیس ہے۔ میں آپ سے واضح کر دیجوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ تھرڈ سپیس اس وقت سکہ رائج الوقت ہے، یعنی تھرڈ سپیس جو تیسرا ایک مکان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی، کچھ ہماری، اسی سے مل کر عالمگیریت بنتی ہے، اسی سے مل کر آپ بین المتونیت بن رہی ہے، اسی سے مل کر تمام چیزیں اب جو نا تھرڈ سپیس میں سمجھی جا رہی ہیں، جو کسی ایک کا یعنی جو یک طرفگی تھی یا یک طرفیت جو تھی اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پر نظریاتی ٹھوس کٹر پن آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اردو نے 1857 سے بلکہ پہلے ہی، یعنی کہ اردو میں تو آلریڈی یہ ایک اردو ایز اے ثقافت کے طور پر اگر دیکھا جائے، اردو ایز اے نظریہ کے طور پر دیکھا جائے تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن اردو ایز اے ثقافت کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اردو نے بے شمار الفاظ ہیں، بہت زیادہ جو ترکیب ہیں جو فارسی کی ہیں، جو کئی لہن، کئی ایسے الفاظ ہیں جو لوکل ہیں، اس میں اردو نے اس کو اپنے اندر سمویا ہے، اور آج بھی اردو کیا دنیا کی تمام زبانوں میں چل رہا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگر تو عالمگیریت میں ہم نے سٹے کرنے ہیں، یعنی یہ پھر بڑا بیان ہوگا، لوگ کہیں گے دیکھیں چائنا بھی کر رہا ہے، جاپان بھی کر رہا ہے، لیکن کیا چائنا اور جاپان میں والے جب پاکستان آتے ہیں تو وہ چائنیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ تو ہماری جامعات میں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری جامعات میں جتنے طالب علم آ رہے ہیں اور کتنے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے طالب علم ہیں، تو سارے کے سارے انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ آخر چائنا انگریزی پڑھانے کے لیے بچہ ادھر کیوں پاکستان میں بھیج رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ یا ڈاکٹر صاحب وہاں پر جا کے اردو سکھاتے رہے ہیں چائنیز کو، تو وہ اردو کیوں سیکھنے چاہیں؟ اگر وہ سارا کچھ اپنی ہی زبان میں ممکن تھا تو یہ پھر کیا، یہ کون سی شکل ہے؟ پھر یہ ایک تھرڈ سپیس ہے۔ اس میں ہم نے انگریزی، کیونکہ انگریزی جب پاکستان میں آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت بڑا ایک علمی اور فکری اور ایک تنوع ایک لے کے آتی ہے، اور جب وہ ہم مقامی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں یا وہ جو ٹرمینالوجی، جو اصطلاحات ہیں جب وہ استعمال ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا نہ صرف ہماری فکر بلکہ ہمارا تخیل بھی وسیع ہوتا ہے۔
اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے کوئی تراجم نہیں پڑھے، جس نے کافکا نہیں پڑھا، بورخیز نہیں پڑھا، جیمز جویس نہیں پڑھا، یعنی نہیں پڑھا، اور ایک وہ آدمی ہے نا، ایک وہ آدمی ہے جس نے جو اچھا افسانہ، اچھا ناول پڑھا، اس کی اسلوب، اس کی زبان در و بست اس نے پڑھے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی ترکیب نحوی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے کرداروں کی نفسیات میں فرق پڑ جاتا ہے. تو بہت، یعنی یہ لفظ میں نے نفسیات استعمال کیا ہے، کیا لفظ نفسیات لوکل تو نہیں نا، یہ تو ترجمہ ہے. تو یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری تخیل، ہمارا تحیر، یعنی ہمارا تحیر بھی وسیع ہو جاتا ہے. بس ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو تخیل اور تحیر جو طلسم ہوش ربا کا ہے نا، اور اس سے پہلے داستان امیر حمزہ کا ہے، تو داستان امیر حمزہ کا تخیل اور تحیر بنانے کے لیے پھر ہمیں عرب و فارس کلچر میں جانا پڑا، یعنی مقامی تو پھر وہ نہیں. تو یعنی ہم اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوکل ہیں، جو جادوگروں کی اور جادوگروں کی جو کہانیاں ہیں، جو ان کے لباس ہے، وضاحت ہے، تو اس تحیر کے لیے، اس طلسم کو پورے کا پورا ساخت اس کی کو قائم کرنے کے لیے اس دور کے مصنفین کو ادھر ادھر کے کلچر سے، ثقافتوں سے چیزیں لینی پڑی، اور انہوں نے اشیاء جتنی بھی جزیات نگاری ہے اس میں شامل کر کے اس کا کینوس جو ہے نا وہ بڑا وسیع کر دیا، اور اس لیے وہ اتنی بڑی داستان ہمیں ہمارے سامنے. ورنہ ایک داستان پڑھ کے بندہ کہتا ہے یار یہ تو ریسائکلنگ ہے، پچھلی بھی کہانی وہی تھی. اس تحیر اور تخیل کی وجہ سے تقریباً 48,000 صفحات صرف داستان امیر حمزہ پر لکھے گئے ہیں. تو وہ اگر تخیل و تحیر قائم نہ رہتا، اور وہ کن لوازمات پر قائم ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ کسی ایک لوکیل میں نہیں ہو سکتا، اس کی سیٹنگ بدلنی پڑتی ہے، اس میں بہت زیادہ کرداروں کا تنوع لانا پڑتا ہے، خیالات کا، اسلوب کا تنوع لانا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے نا وہ فکری سطح پہ آپ کوئی چیز بڑی پیش کر سکتے ہیں. اس وقت جو اگر میں یہ کہوں نا کہ اردش بولی جا رہی ہے، اردش ایک تھرڈ سپیس ہے. یہ صرف تھرڈ سپیس ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو گلیمر ہے، سروائیو آج میں اس نے کرنا ہے. مثال کے طور پر کسی دور میں ہم کہانی میں رہتے تھے، آج کہانی کی نوعیت بدل گئی، آج وہ میڈیا آ گیا ہے ہمارے پاس. کیونکہ جو موڈز آف، یعنی ذرائع پیداوار ہیں آپ کے دور کے، جو ٹولز آف پروڈکشن ہے، جو مینز آف موڈز آف پروڈکشن ہے، وہ اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، ان ٹولز کو، موڈز کو، تو پھر تو سروائیول مشکل ہے. پھر تو چلو سروائیول بڑا آسان ہے، ورنہ پھر مشکل ہے. کیونکہ یہ ایک گلیمر بھی ہے، ایک سمجھ لیں کہ مارکیٹ بھی ہے، اور ایک ہمارا جو اس میں روزگار ہے اس کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے. اگر سچی بات پوچھیں تو انگلش میں جب میں کہتا ہوں مارکیٹ ہے، تو انگریزی جو ہے وہ جو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے مارکیٹ میں. صرف ہمارے جو ادبیات میں ہی کیوں جانا، کیا میڈیسن میں، کیا انجینئرنگ میں، کیا جو زرعی جو آلات ہیں ان میں سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں دیکھیں کہ انگریزی کا لفظ استعمال کرنے سے آپ کا جو سینٹیکس ہے یا آپ کا جو جملہ ہے نا، یہ کس مارکیٹ کو اپیل کرتا ہے. لیکن یہاں یہ بات، ایک سوال مجھے آپ سب سے ہے، اساتذہ سے بھی، طالب علموں سے بھی، کہ ہمارا جو اسپوکن ٹیکسٹ ہے اردو کو جو ہم بولتے ہیں، یہ اتنا زیادہ فاصلے پر کیوں ہے، جو ہماری کلاسیکل سے لے کر آج تک کی جو اردو لکھنے کی لکھت سے اتنی مختلف کیوں ہے. یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ فارمل ہو جاتے ہیں، رسمی اردو لکھتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو بڑی جو غیر رسمی ہو جاتے ہیں. یہ کیوں فرق آ جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی لسانیات کا ہمارے ہاں، کیونکہ اردو میں لسانیات کے شعبے قائم نہیں ہے. میں نے جو اپنے دوستوں سے جو لسانیات کے پروفیسر ہیں، ان سے جب میں نے بات کی کہ یار لسانیات کا فوکس، یعنی لسانیات کی ترجیح کس پر ہے، یعنی علم لسانیات کی، انہوں نے کہا اسپوکن ٹیکسٹ پر. لیکن عجیب بات ہے کہ اردو روایت میں جب ہم لسانیات کی بات کرتے ہیں تو وہ غالب کے خطوط کی اندر جو لسانی تراکیب یا جو دوسرے ہیں، یعنی یہ عام طور پر نہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیں یعنی وہاں سے مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ. اچھا، تیسری بات جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نا ڈائیکرونیکلی سوچتے ہیں. ہمارا ناول یعنی تاریخی ارتقائی، تاریخی نا، یعنی ہم افقی طور پر ہم جو نا وہ نہیں، عمودی ہماری، یعنی کہ ڈائیکرونیکلی ہم سوچتے ہیں، ہم نا یعنی ورٹیکلی ہم سوچتے ہیں، ہم ہاریزونٹلی نہیں سوچ رہے.
جب بھی ہم زبان کی، میں کسی بھی جو نا وہ ہمارا یہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے اگر کسی سے میں پوچھتا ہوں کہ اردو کا تصور زبان کا کیا ہے، اس نے لامحالہ لکھنؤ سے یا دلی سے یا فورٹ ولیم کالج سے شروع کرنا ہے۔ میرا تقاضا یہ ہے کہ اردو کی کرنٹ سچویشن یہ کیا ہے، اردو یعنی کہ سنکرونک سٹڈی اردو کی یہ کب ہوگی، اور وہ بھی اسپوکن ٹیکسٹ کی، یعنی کہ اے ہسٹوریکل یعنی آج کے دور کی اردو، اور وہ بھی اسپوکن ٹیکسٹ کی، یہ مطالعات ہمارے پاس کب آئے۔